لا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف۔ اب یہ نیک بندے، برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ڈر اور خوف کی بیماری کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ تمام تر معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اسکپ مت کریں، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈر اور خوف اور اس کا روحانی علاج۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، نارمل کنڈیشن ہے، اچانک یکدم سامنے سے کوئی چیز گزر جاتی ہے، کوئی اچانک سامنے آ جاتا ہے، ہلکا سا ڈر محسوس کرتے ہیں، یہ ایک نیچرل عمل ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی سواری پر جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی سامنے سے آ جاتا ہے، ٹکراتے ٹکراتے بچتے ہیں، خوف اور ڈر کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیچرل عمل ہے۔ پیپر قریب ہیں، پیپر کا وقت آتا ہے، امتحانی سینٹر میں پہنچتے ہیں، پیپر جیسے ہی تقسیم ہونے لگتا ہے، ڈر اور خوف کی علامات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ نیچرل عمل ہے، کوئی ایشو نہیں۔ رزلٹ نکلنے سے کچھ دیر پہلے کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ بھی بالکل عام سی بات ہے، کوئی ایشو نہیں۔ ویران جگہ پر جا رہے ہیں، کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے، نیچرل عمل ہے۔ کسی بند جگہ پر ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا، ڈر محسوس ہوتا ہے، نیچرل عمل ہے۔ تھنڈر سٹارم ہو رہا ہے، بجلی کی کڑک ہو رہی ہے، بادل برس رہے ہیں، زبردست تیز بارش ہوتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نیچرل عمل۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں، تمام دوسرے افراد بھی آپ کے ساتھ ہیں، باہر دروازے پر نوک ہوتا ہے اور حد سے زیادہ آپ ڈر جاتے ہیں، ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، کانپنے لگ جاتے ہیں، ہجوم میں ہیں، عوام کا جمع غفیر ہے، بازار سے گزر رہے ہیں، پینک سے محسوس ہونے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں گر جاؤں گا۔ یہ ڈر کی، خوف کی ایک ایکسٹریم علامت ہے، پریشان کن بات۔ بیٹھے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اوپر سے گرنے والی ہے اور آپ نیچے دبنے والے ہیں، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بیماری کی علامت ہے۔ شروع میں ہے، دروازہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے، یہ خیال کہ دروازہ نہیں کھلے گا، میں باہر کیسے نکل سکوں گا، دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ڈپریشن سا محسوس ہوتا ہے، انگزائٹی شروع ہو جاتی، پینک شروع ہو جاتا ہے، ڈر اور خوف کی لہریں پیدا ہوتی۔ پارک میں واک کے لیے جا رہے ہیں، درخت پر نظر پڑتی ہے، درخت کی طرف دیکھتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں درخت کے قریب سے گزروں گا، نیچے سے گزروں گا، درخت گر جائے گا۔ ڈر اور خوف کی ایکسٹریم علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ سانس خود روک کے بیٹھے ہیں، سانس کی خود تنگی کا شکار ہو رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میرا سانس دب رہا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو یہ ڈر اور خوف کی ایکسٹریم علامات ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں
میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. کوشش کریں کہ ہر آنے والی ویڈیو جو میری اپلوڈ ہوتی ہے حاضری کو یقینی بنائیں، اس روحانی فیملی کا حصہ بن جائیں، باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ انشاءاللہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. جب علامات ایکسٹریم ہو جائیں تو یاد رکھیے، ذہن میں دوبارہ وہی بات لائیے جو شروع میں پہلے الفاظ تھے میری اس ویڈیو میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی کامل ہوتے ہیں، ان کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. ان کی زندگیوں سے ڈر اور خوف ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ چین کے باغات میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. سبحان اللہ. اب یہ نیک ولی کامل اصل میں ہوتے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، ہر وقت توبہ اور استغفار میں لگے رہتے ہیں، سب کا گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر اچھا فیل کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، پرندوں کو باجرہ ڈالتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، احکام خداوندی پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان کا فلسفہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کا فلسفہ بالکل سمپل، جس دم غافل اس دم کافر. یعنی کہ میرا ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو یوں سمجھا کہ وہ لمحہ ہی کفر میں گزرا. وہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرنے والا وہ لمحہ کفر سے وہ تشبیہ دیتے ہیں. اتنا اپنے اوپر وہ پلنٹی ڈالتے ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر دم اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کاموں میں، لوگوں کی ہدایت میں، اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگے رہیں، اور پھر بدلے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ قریب آتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں. وہ بدلے میں ان کو ایک ریوارڈ عطا کرتے ہیں، اور وہ ریوارڈ ہے جناب نفس مطمئنہ. ان کے دل، دماغ، ہر چیز میں سکون کی ایک لہر دوڑ جاتی، خوشی کی ہمیشہ کے لیے رہنے والے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ مطمئن سے ہو جاتے ہیں. انہیں دنیا سے نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. کوئی چیز نہ اسے ڈرا سکتی ہے، نہ رلا سکتی ہے، نہ ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتی. وہ پرسکون سے ہوتے ہیں، نہ ان میں ڈپریشن ہوتی ہے، نہ ان میں انگزائٹی ہوتی ہے، نہ وہ پینک اٹیک کے شکار ہوتے ہیں. بس وہ اللہ کی یاد میں ایسے ہی گم ہو جاتے ہیں، ایسے مبتلا یاراں ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ سوائے اللہ کے ان کو کچھ نظر آتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور اللہ بھی ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ان کو وہ ریوارڈ عطا کرتا ہے، ان سے اس حد تک خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی جب خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ جب خوش ہو جائے تو بدلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے، اور انسان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فلسفہ زندگی کچھ یوں ہے جناب کہ اللہ کی خوشنودی میں لگ جائیں، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، نیک کاموں میں پڑ جائیں، توبہ طیب ہوں، ہر وقت استغفار کریں، سب کا گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں. سمپل سی بات ہے. جب احکام خداوندی پر عمل کریں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے، نیک کام کریں گے، تو نہ ڈر رہے گا نہ خوف رہے گا. اب ہے ہم جیسے گناہ گار بندوں کی بات کہ جتنا ہم کہہ لیں، جتنا ہم سمجھا لیں، نہ ہم نے سمجھنا ہے نہ ہم نے عمل کرنا ہے. ہم دنیا کے کاموں میں پڑھ کر، دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہوئے،
دنیا کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، ڈپریشن کا ایک بوجھ دماغ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو سوار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ڈیپ لے جاتے ہیں۔ ہمیں اصل میں اللہ سے ڈر نہیں ہوتا، ہمیں اپنے ان گناہوں سے ڈر ہوتا ہے، اپنا سب کے زندگی سے ڈر ہوتا ہے، اپنے کیے پر ہم شرمندہ نہیں ہوتے، اپنے کیے پر ہم شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اس چیز کا ڈر رہتا ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ بننا تو پھر وہی کچھ ہے تو پھر اللہ نے چاہنا ہے۔ جب ایسی کنڈیشن آ جائے، خدا نخواستہ جب پینک کے بے حد دورے شدید ہو جائیں، جب دل گھبرانے لگے، سانس رکتا ہوا محسوس ہو، اپنے آپ کو بالکل لاچار سا محسوس کریں، والدین کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ بیٹھے ہیں، والدین ساتھ ہیں، بہن بھائی ساتھ ہیں، ڈاکٹر کو بھی بلا لیا ہے، دل کی دھڑکن نہیں سنبھل رہی، اٹیک پر اٹیک آئے جا رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ علاج نہیں کرے گا، وہ عارضی طور پر انجیکشن لگا دے گا، آپ کے دماغ کو سن کر دے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ سوچیں ہی نہ، جب سوچیں ہی نہیں آئیں گی تو ڈپریشن کس چیز کا ہے، پینک کے دورے کس چیز کے پڑے؟ تو علاج تو میرے خیال سے اس کے پاس بھی نہیں ہے، افاقہ تو ہے، عارضی افاقہ تو دے گا، علاج نہیں کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہیں، پھر بھی بیماری دور نہیں ہو رہی، پھر بھی ڈر و خوف بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو سوچیں، اس کا مطلب ہے منزل یہ دنیا نہیں، منزل دوست احباب نہیں، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، اولاد نہیں، منزل اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ لوگ ہیں ہی کسی قابل نہیں، جب انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں، تو پھر ان سے کیا امیدیں وابستہ رکھیں؟ پینک ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، سانس رک رہا ہے، بالکل ڈیپلی جا رہے ہیں، ہر چیز ہو رہا ہے، بندے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کو بھی بلا لیا ہے، ماحول بھی سب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود چین نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بیماری کا علاج جن کے پاس ہے، جس کے پاس ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات، تو کیوں نہ اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے۔ جب ایسی کنڈیشن ہو جائے، بالکل پینک کے دورے شروع ہو جائیں، ڈر اور خوف کی لہریں ہو جائیں، قریب بھی کوئی شاید نہ بیٹھا ہو، اگر بیٹھا ہو تو چین نہ آ رہا ہو، تو پھر ایک کام کریں، جنات کو تڑپانے والی ایک آیت ہے اور زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سلامتی کا وعدہ کیا ہے۔ سلامتی کا مطلب جانتے ہیں نا، کہ نہ اس کو زر پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے قریب آ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی زر پہنچا سکتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ سلامتی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر جہان میں۔ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ کس کو کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کیا کہا؟ سلامتی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر جہان میں۔ اللہ نے سلامتی کی قسم کھائی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس کو کہی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہم یہ آیت پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا، جب اللہ نے سلامتی کا لفظ استعمال کر لیا تو یہ سلامتی سب کے لیے، اسی لیے تو جنات گھبراتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا لی ہے، اللہ نے سلامتی کی مہر لگا دی۔ جب بھی ایسی کنڈیشن ہو، جب بھی آپ سیپریٹ بیٹھے ہوں، خدا نہ خواستہ کنڈیشن اس حد تک پینک ہو جائے، ڈر اور خوف کی لہر پیدا ہو جائے، بالکل تباہ و برباد ہونے کے لیے یوں فیل ہو کہ قریب ہے، موت قریب ہے، یوں سمجھ لیں قبر میں بس اترنے والے، موت کا فرشتہ بس آنے والا ہے، گھبرانا نہیں، کوشش کرنی ہے کہ اپنے حواس بحال رکھیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا شروع کر دینا، تسبیح کا ورد شروع کر دینا۔ منہ سے اگر الفاظ نہیں نکل رہے، اس وقت گھبراہٹ اتنی ہے، دل کا ایسے محسوس ہو رہا ہے دورہ پڑ رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے ہیں، گھبراہٹ کا اس حد تک شکار ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اور بالکل یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سامنے موت کا فرشتہ آیا کھڑا ہے، تو گھبرانا نہیں، کوشش کرنی ہے لفظ نکل جائے، نیت باندھ لینی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین،
سلامتی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر، سلامتی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر، سلامتی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر، جہاں وہ سلامتی حضرت نوح علیہ السلام پر تھی، لیکن اللہ نے کیونکہ سلامتی کا لفظ استعمال کیا تو پڑھنا شروع کر دے، پھر اس کے رزلٹ دیکھ۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے موقع بے موقع اگر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو میں نے بیماری کا علاج بتایا نا، کہ جس وقت ایسی کنڈیشن شروع ہو جائے، دورے بے حد سے بڑھ جائیں، تو سلام علی نوح فی العالمین کہنا ہی کہنا ہے، اور جب پڑھیں گے جس وقت یہ علامات ظاہر ہوں اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اسی وقت پڑھیں، اور پڑھیں گے تو سبحان اللہ بڑی تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کا ڈر و خوف شومنتر کی طرح یوں غائب ہو جائے گا، یوں بھاگے گا، آپ کو اللہ کی قربت بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو سلامتی سی واقعی محسوس ہوگی کہ سلامتی ہوتی کیا ہے، آپ کو محسوس ہوگی، اللہ سلامت رکھے گا، فکر نہ کرے، گھبرانا نہیں، بس یہی پڑھ لیں، کہتے رہے، مسلسل کہتے رہے، آپ کا ڈر اور خوف چند منٹوں کے اندر بالکل ختم ہو جائے گا، آپ نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، دعا دیجیے گا، دیکھ لیں انشاءاللہ آپ بالکل نارمل سے ہو جائیں، پھر زندگی میں خدا نہ خواستہ ایسی کیفیات طاری ہو جائیں تو پھر گھبرانا نہیں، پھر یہ تسبیح شروع کر دینی ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، مسلسل پڑھتے جانا ہے، ورد کرنا ہے، بلکہ ارد گرد جو بیٹھے انہیں کہا جی فارغ نہ بیٹھے جناب، میری حالت خراب ہو رہی، آپ بھی یہ ورد میں شامل ہو، ان کو بھی آپ کہیں، اگر نہ پڑھیں تو آپ خود لازمی پڑھیں، اگر اکیلے ہیں تو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر، پھر دیکھیں کیا اثر ہو، لیکن فلسفہ وہی ہے، اللہ انا اولیاء ہے، اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، انہیں ڈر ہوتا ہے نا خوف ہوتا ہے، اگر یہ بننا ہے نا، خشنودی خداوندی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے، تو سبحان اللہ، پھر اس طریقے سے جیسے میں نے اب بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موقع بے موقع، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و زندہ جاوید رب کی ذات، اللہ کی ذات، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے اللہ، یا حیو یا قیوم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ یہ ورد کریں گے، اس کی فلسفی یہ ہے، اس کی روحانی ردھم یہ ہے، اس کی روحانی متھ یہی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ روح کی ترقی کا باعث بنتا ہے، روح کی جب ترقی ہوگی، قربت اللہ نصیب ہو جائے گی، ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے، تو سب سے پہلے اس ذکر کا جو فائدہ ہوتا ہے نا، انسان کو ڈر اور خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح کو اللہ مطمئن کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں صرف ذکر ہی میں لگے رہنا ہے، نماز بھی ساتھ پڑھنی ہے، احکام خداوندی پر بھی عمل کرنا ہے، دوسرے اچھے کام بھی کرنے، انسانوں کے کام بھی آنا ہے، ارد گرد کے دوست احباب کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا ہے، ان کو بھی دعوت دینی ہے، یار میں اتنی بڑی بیماری میں مبتلا تھا، میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک گیا تھا، دوائیاں دے کر عارض فاقہ ہوتا تھا، لیکن یار مستقل طور پر جو ہے نا بیماری نہیں دور ہوتی تھی، ایک ویڈیو میں نے دیکھ لی، اللہ کا بندہ ملا، اس نے نصیحت کی، ہم نے اس کی نصیحت پر عمل کیا، اور یا حیو یا قیوم میں لگ گئے، اور جب دورے پڑتے تھے تو سلام علی نوح فی العالمین پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ بہت فاقہ ہوا، بیماری بھی دور ہو گئی، اب نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف طاری ہوتا ہے، بہت مطمئن ہے، بہت خوش رہتے ہیں، احکام خداوندی پر بھی عمل شروع کر دیا ہے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہونے لگی، یار میں تو سدھر رہا ہوں، نیک کمال کر رہا ہوں، اچھے بننے کی کوشش کر رہا ہوں، بھائی تو بھی شامل ہو جائے، اس کو بھی پھر دعوت دینی ہے، اور جب آپ اس کو بھی دعوت دیں گے، اس کی روحانیات پھر آپ کے شامل حال ہوں گے، آپ کا رتبہ اور بلند ہو جائے گا، یہ تو ایک سرکولیشن ہے نا، جیسے سرکولیشن آف بلڈ ہوتا ہے نا، کہ پورے جسم میں آپ نے خون کو دوڑا دینا ہے، وہ دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑا رہا ہے، پورے جسم میں خون دوڑ، اسی طریقے سے ایک سے دوسرے سے تیسرے اللہ کے میسج کو پھیلائیں، اللہ کے قریب لائیں، اور نیک بنے، خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، تو انشاءاللہ تعالی نیک عمل کریں گے، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، جب بھی ٹائم مشکل آ جائے، خدا نہ خواستہ دورہ شروع ہو جائے، بیماری حملہ آور ہو، گھبرانا نہیں، سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لینا ہے، اور اس کا مسلسل آپ نے ورد کرنا ہے، ترجمہ ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنا ہے، کہنا یہ سلامتی والی آیت ہے، اللہ نے سلامتی کی قسم کھائی ہے، 7 سلام ہے قرآن مجید میں،
ہے نا ایسے. اس میں سے ایک سلام یہ بھی ہے، سلام علی نوح فی العالمین. ایسے جیسے سلام قول رب رحیم ہے، سلام علی موسیٰ ہے، سلام علی ہارون ہے، اس طریقے سے دوسرے سلام. بالکل اسی طریقے سے سلامتی کی جب اللہ نے قسم کھا لی، جب اللہ نے کہہ دیا تم سلامت رہو گے، تم سلامت رہنا ہے، تو پھر بھائی جان گھبرانے کی کیا ضرورت. تو آپ نے تسبیح میں لگ جانا ہے. بیماری تو ہو گئی تو دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے موقع بے موقع یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اور پھر احکام خداوند یہ نماز شروع کر دینی، نیک اعمال شروع کر دینا ہے، استغفار توبہ استغفار میں لگ جانا ہے. سب کا زندگی کی آپ نے برے اعمال کی معافی مانگ لینی ہے. آئندہ آنے والی زندگی میں نیک عمل کرنا ہے. نیکیاں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، بوقت مصیبت آپ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں گے. سبحان اللہ، آپ کو آئندہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب آ جائیں، اللہ کی خوشنودی میں لگ جائیں گے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی. میرے بھائی، میری بہن، میرے دوستو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کے قریب آؤ. یہی فلسفہ حیات ہے. زندگی چند روزہ ہے تو زندگی مختصر سی ہے. اس فلسفی کو سمجھیں. بیماری کا زبردست علاج موجود ہے، بس عمل کرنا ہے. عمل کر لو، یہ ڈر و خوف نکل جائے گا. اور دوسرا، نیک اعمال کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، ڈر و خوف بھی ختم ہو جائے گا، نیک اور ولی کامل بن جاؤ گے. سبحان اللہ. پھر چند عرصے کے بعد دیکھو گے جس طریقے سے میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، نیک پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، دوسروں کو پہنچا رہا ہوں، دوسرے کو پہنچا رہے ہوں. تو پھر ایک دوسری نصیحت میری یاد رکھنا کہ اس چینل پر حاضری دینا. آئندہ والی ویڈیوز میں اور اچھے علوم کے بارے میں، روحانی علوم کے بارے میں، اللہ کی قربت کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اس کے یکتا اور تنہا مالک و وارث ہونے کے بارے میں بتایا جائے گا. آپ شرکت کریں. جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کوشش کریں گے نا، آئیں گے نا. میں امید کرتا ہوں اللہ کی انشاءاللہ آپ کو قربت نصیب ہوگی. آپ انشاءاللہ، میری دعا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے. آج ایک دوست، کل دوسرا دوست، پرسوں 10، 50، 100 سرکولیشن آف بلڈ کی طرح فیملی بنتی جائے گی. اور روحانی فیملی تیار کرنی ہے، اللہ کے دوستوں کی فیملی تیار کرنی ہے، اللہ کے قربت داروں کی فیملی کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے ہم فیملی بنتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور آگے فیملی بڑھتی ہے. اس طریقے سے نیکی کی محفل کو تیار کرنا ہے، نیک لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، بنانا ہے، سنوارنا ہے. ایسا کریں گے نا انشاءاللہ. السلام علیکم.